اور مولویوں سے تو کبھی کوئی جیت ہی نہیں پایا. بیکار آپ سر پھوڑتے ہیں مولوی کو بدنام کرنے کے لیے. کوا اور کبوتر والا میرا قصہ سن لینا, یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے. کوا بھی رو رہا اور کبوتر بھی رو رہا ہے. تو کوے نے غصے میں کبوتر سے کہا چپ, گڑرگو کرتے کرتے دماغ خراب کر دیا. کبوتر بولا کوے سے, تو بھی تو کاؤں 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 کر رہا ہے. تو کوا بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے, کوا بولا میں رو رہا ہوں اور کبوتر میں رو رہا ہوں شکاری ہمیں کاٹ کے نہ کھا جائے. تو کبوتر بولا ابے تو کیوں رو رہا ہے, تجھ سے زیادہ پریشان تو ہم ہیں. ارے میں تو حلال ہوں, یہ شکاری مجھے جال سے نکالے گا اور کاٹے گا اور کھا جائے گا, مجھے تو کٹنا ہی کٹنا ہے. تو کیوں رو رہا ہے کمینے, تو کیوں کاؤں 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 کر کے مجھے پریشان کر رہا ہے. تو کوا بولا تم زیادہ پریشان نہیں ہو, میں تم سے زیادہ پریشان ہوں. تمہیں تو کٹنا ہی کٹنا ہے, تمہیں تو کنفرم ہے, لیکن ہم تم سے بھی زیادہ پریشان ہیں. کہا کیوں, تم تو حرام ہو. کبوتر نے کہا ارے حرام تو ہیں, لیکن یہ جال جس میں ہم پھنسے ہیں یہ کسی جاہل کا نہیں ہے. جس جال میں ہم پھنسے یہ مولوی کا جال ہے. تو کبوتر نے کہا مولوی کا جال ہے تو کیا ہوا. کبوتر نے کہا اس مولوی کا کوئی بھروسہ نہیں, کب حلال کا فتویٰ دے کہ ہم کو بھی کاٹ کے کھا جائے. میری جان تم سے بھی زیادہ اٹکی ہوئی ہے. مولویوں سے کوے اور کبوتر بھی پریشان ہیں. اس لیے مولوی ہارتا نہیں ہے. بہت سے راستے ہوتے ہیں اس کے پاس, بہت سے راستے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بنائے ہوئے راستوں سے بچائے اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اسباب راحت کم ہوں لیکن سکون ہو ہماری زندگی کے اندر. ایسی اولاد سے کیا فائدہ جس نے 15 سال سے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی. مجھے علی میاں ندوی نے لکھنؤ میں ایک واقعہ بیان کیا تھا. میرے بھائیوں, اللہ علی میاں ندوی کو جنت نصیب فرمائے, ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. بڑی شخصیت گزرے ہیں. علی میاں ندوی نے ایک واقعہ بیان کیا. ان کے جلسے میں جب اجتماع تھا تو بہت سے لوگ دور دور سے آئے ہوئے تھے, عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں. جلسے کو رات کے 12 بجے ختم ہونا تھا, لیکن جلسہ رات کے 12 بجے ختم نہیں ہونا تھا. لیکن ایک عورت جو دور سے آئی تھی بس میں بیٹھ کر, اس کا دماغ جلسے میں نہیں لگ رہا ہے, وہ کئی باتیں سوچ رہی ہے. ایک عورت نے اس سے پوچھا بہن تمہیں کیا پریشانی ہے, تم کسی مولانا کی تقریر غور سے نہیں سن رہی ہو, تمہیں کچھ پرابلم ہے. اس نے کہا نہیں. پھر وہ پریشان نظر آئی. تھوڑی دیر کے بعد 2-4 عورتوں نے پوچھا بہن تمہیں کیا پریشانی ہے. کہا یہ جلسہ کب ختم ہوگا. کہا وہ تو 12 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, تمہیں پریشانی کیا, کوئی بخار ہے, پیٹ میں درد ہے, کوئی پرابلم ہو تو بتاؤ. اس نے کہا نہیں, پرابلم یہ ہے کہ میں اپنا چھوٹا سا بچہ گھر پہ چھوڑ کے آئی ہوں, اکیلا ہے. تو کہا گھر پہ کوئی نہیں ہے. کہا نہیں, اس کی دادی ہیں یعنی میری ساس وہاں سو رہی ہیں, لیکن وہ آنکھوں سے نابینا ہے. کہا کوئی بات نہیں, بچہ تو آپ کا کتنے سال کا ہے. کہا 2 سال کا بچہ ہے. کہا ماشاءاللہ بچہ بڑا ہے, اپنے آپ پیشاب کرنے جا سکتا, اٹھ سکتا, اس کی دادی اس کو سلا دیں گی, کوئی دقت کی بات نہیں. کہا میری بہن بات دراصل یہ ہے کہ میں ماچس میچ باکس اپنے تکیے کے نیچے چھوڑائی ہوں. رات میں کبھی کبھی لائٹ چلی جاتی تھی تو میں چراغ جلا لیتی تھی, اس لیے وہ میچ باکس, وہ ماچس کی تیلی میں نے تکیے کے نیچے رکھ دی تھی ماچس. مجھے ڈر ہے کہ رات کی تاریکی میں کہیں بچہ اٹھ نہ جائے اور کھیلتے ہوئے کہیں وہ ماچس کی تیلی نہ جلا لے, اور جلتی ہوئی وہ ماچس کا ٹکڑا کہیں بستر پہ نہ گر جائے, اور پورا کا پورا بستر جلنے کے بعد گھر میں بھی آگ نہ لگ جائے, اور اس سے میرا بچہ جل کر راکھ نہ ہو جائے. ان عورتوں نے کہا تم کیا کیا سوچ رہی ہو, چپ رہو, بچہ بڑا ہے, رات میں جب سو جاتا ہے تو پھر اکثر بچے صبح ہی اٹھتے ہیں, رات کی پہلی نیند ہے, گہری نیند میں سو رہا ہوگا. یہ بری خیالات تم اپنے دماغ سے نکالو اور چلو تقریر شروع, 12 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا. اس عورت نے کہا کہ تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو, اور تم ایسا اس لیے بول رہی ہو کیونکہ وہ تمہارا بچہ نہیں ہے, اور میں ایسا اس لیے سوچ رہی ہوں کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے, میرا بچہ ہے. مجھے اپنے بچے کا جو تجربہ ہے وہ میں جانتی ہوں, اپنے بچے کے حالات سے میں واقف ہوں, تم نہیں.
بہرحال جلسہ رات کے 12 بجے ختم ہوتا ہے، بسیں اپنے اپنے علاقوں میں جانے لگتی ہیں۔ وہ عورت بھی جس بس میں بیٹھ کر آئی تھی وہ بھی جانے لگتی ہے، ڈرائیور سے کہہ رہی ہے کہ ذرا جلدی چلو۔ ڈرائیور نے بس تھوڑی سی تیز اسپیڈ میں چلائی، لیکن جب یہ عورت گھر پہنچتی ہے اس کے دماغ میں جو جو تصورات تھے وہ تصورات ویسے ہی کہ ویسے جو یہ سوچ رہی تھی ویسے کہ ویسے پورے ہوتے چلے گئے۔ یہ عورت جب گھر پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بچہ رات میں آنکھ کھول چکا ہے، بچے نے ماچس تکیے کے نیچے سے نکال بھی لیے، بچہ ماچس جلا بھی چکا ہے، ماچس کی چلتی ہوئی تیلی بستر پہ گر بھی چکی ہے، اس بستر میں آگ بھی لگ چکی ہے، اور اس بستر پہ میری ساس اور وہ چھوٹا سا بچہ دونوں جل کر راکھ بھی ہو چکے ہیں، اور گھر بھی جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک رات کے لیے بستر پر ماں نے اپنے بچے کو چھوڑا تو جلسے میں اس کو چین نہیں مل رہا ہے، رات میں اس کو سکون نہیں مل رہا ہے کہ میرا بیٹا کہیں آگ نہ لگا لے، ماچس سے کہیں کھلواڑ کرتے کرتے کہیں ماچس کو جلا نہ لے اور اس سے اپنے آپ کو جلا نہ لے۔ ماں کی رات بیکار ہو گئی، تڑپنے لگی، اس کے دماغ میں کسی مولوی کی تقریر نہیں بیٹھ رہی ہے، اس کا ذہن بچے کی طرف لگا ہوا ہے۔ میرے ساتھیوں، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، قرآن نے کہا ہے جتنا تم دنیا کی آگ سے اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرتے ہو، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس سے کہیں زیادہ تم اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تمہارا بچہ دنیا کی آگ میں کودے تم گوارا نہیں کرتے ہو، آج تمہارے بچے رات کے 12 بجے گھروں میں آ رہے ہیں، تمہارا کوئی ایکشن نہیں ہے، تمہاری بیٹی رات کے 12 بجے تک موبائل استعمال کرتی ہے، واٹس ایپ چلا رہی ہے، فیس بک چلا رہی ہے، اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ذرا تصور کرو، آپ کی بیٹی اینڈرائیڈ موبائل کیوں استعمال کرے گی؟ سمجھ میں نہیں آتا اس کو کیا ضرورت ہے واٹس ایپ چلانے کی، فیس بک چلانے کی۔ ارے گھر میں ایک موبائل ہونا چاہیے جو اس کی ماں کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر بیٹی کو اپنی سہیلی سے بات کرنا ہے تو اپنے ماں کے موبائل سے فون کر لے، اس سے بات کر لے۔ لڑکی موبائل لے کر گھر سے باہر جائے گی، گھر سے باہر پھر گھر میں آئے گی۔ آپ نے اتنی آزادی کیوں دے رکھی ہے؟ آپ نے اتنا فریڈم کیوں دے رکھا ہے؟ اور جب یہ دن آپ نے دکھائے ہیں، جب یہ دن آپ نے دکھائے ہیں اپنی بیٹیوں کو، تو آج کل پھر وہ دن بھی دیکھو، آج کل وہی دن بھی دیکھو، پھر وہی دن دیکھنے کو ملیں گے جو حیدرآباد کی سرزمین پر ہوا ہے۔ ایک ہندو لڑکے کے ساتھ ایک مسلمان لڑکی کا شادی کرنا، اور اس لڑکی کے بھائی کا غصے میں آ کر اس ہندو لڑکے کا مرڈر کر دینا، قتل کر دینا، اور پھر اس لڑکی کا اسی لڑکے کے گھر میں چلا جانا اور یہ کہنا کہ میں ہندو رسم و رواج کے مطابق اس کے گھر میں اپنی پوری زندگی گزاروں گی، میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ دن اب آپ کو دیکھنا پڑیں گے، اس لیے دیکھنا پڑیں گے کیونکہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو واٹس ایپ چلانے کی کھلی اجازت دے رکھی ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کو کانوینٹ اسکولوں میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھایا ہے، کو ایجوکیشن ہم نے دی ہے۔ اب یہ دن تو دیکھنا ہی پڑیں گے، اور RSS کے وہ سرگنا جو ناگپور کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو شریعتر رچ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ اسکولوں کالجوں میں ویکنسی دو، ان کو نوکریاں دو، اور ان کو اسکولوں میں جگہ دو، تاکہ ہمارے غیر مسلم ہندو لڑکے زیادہ سے زیادہ ان سے پیار کریں، اور پیار کا ناٹک کرنے کے بعد ان کو اپنے چنگل میں پھنسائیں، شادی کریں، کورٹ میرج کریں، 2-4 بچے پیدا کرنے کے بعد اس کو کسی طوائف خانے کے حوالے کر دیں۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو آج میرے بھائیوں چکلے خانوں پر اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ 1-2 بچے پیدا ہو جانے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اس کو لاتے مار کے اس کے گھر سے بھی بھگایا گیا ہے، پھر وہ ہندو سماج کے مندر میں گئی، وہاں سے بھی اس کو نکالا گیا ہے، اور آخر کار وہ اپنے گھر آ نہیں سکتی ہے کیونکہ اس کے باپ نے کہہ دیا کہ جیتے جی تو اپنا چہرہ ہم کو نہیں دکھا سکتی ہے۔ آخر کار اس نے چکلے کھانے میں بیٹھ کے اپنی زندگی کو گزارنا اور اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ داستانیں ملیں گی اور ہمیں یہ دن دیکھنا پڑیں گے
क्योंकि हमने अपनी लड़कियों के हाथों में मोबाइल दिया है। इससे ज्यादा जहरीला उन्सुर, इससे ज्यादा जहरीला खंजर कोई नहीं है जो हमारी बहन, हमारी बेटियों के लिए सब में कातिल है। ये वो जहर है जो पानी पीने का भी मौका नहीं देता है। ये वो जहर है, अगर इसकी लत लग गई तो आप लाख कोशिश कीजिए, आपके जानकारी में नहीं होगा और आपकी बेटी बाजार से मोबाइल भी खरीद लेगी, आधा पैसा खुद लगाएगी, आधा उसका बॉयफ्रेंड देगा। आपके रिचार्ज की जरूरत नहीं है, रिचार्ज तो आप उस लड़की का बॉयफ्रेंड डलवाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी गर्मियां गई, सर्दियों के दिन आने वाले हैं। हमारे घरों की बहन बेटियां लिहाफ के अंदर मुंह ढके होंगी, हम सोच रहे होंगे ये सो रही हैं, लेकिन वो लिहाफ के अंदर व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही होंगी, रात रात भर उनकी चैटिंग हो रही होगी, उनकी बातचीत चल रही होगी। ये दिन अब हमें देखना पड़ेंगे, क्योंकि इन हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं और इस नतीजे पर हमने खुद अपनी बहन बेटियों को पहुंचाया है। हमें ये दिन खुद देखना पड़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम का तसव्वुर ये है कि हमें ये सबका मजहब है, सबका धर्म है और इसको प्यार मोहब्बत सिखाता है और इसको घर घर पहुंचाना चाहिए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैंने झारखंड और बिहार में प्रोग्राम देना बंद कर दिया है और उसकी मेन वजह यह है कि मेरी ये ताकत नहीं है कि मैं रात के 1 बजे टाइम दिया जाए और 3 बजे तक मैं बोलूं। लिहाजा हमारे पास जो लोग भी प्रोग्राम लेने के लिए आए हैं वो ये सोच कर आए कि हम बिहार और झारखंड में कोई प्रोग्राम नहीं देंगे, क्योंकि अब हमारी एज वो नहीं रही है और हमारी आदत वो नहीं रही है कि हम आपके कहने के मुताबिक 1 बजे बोलें, 12 बजे बोलें और 2 बजे तक बोलें, 3 बजे तक बोलें। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लिहाजा आपके लिए जो भी आए और जो भी 1 बजे टाइम लेता हो आप उसको बुला सकते हैं। दुनिया में बहुत से मौलाना पड़े हुए हैं, आप उनको बुलाइए, तकरीर कराइए। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए, हमें इस्लाम हमारी ज़िंदगियों में बसा दे और हमें इस्लाम की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।